مسند پر، کسی سیٹ پر، کسی کرسی پر بندہ جب براجمان ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ارد گرد جو ماحول ہے نا، جو اپنے مشیر ہیں، جو وزراء ہیں، یہ بڑے زیرک لوگ رکھے اور بڑے پاکیزہ ذہن والے لوگ رکھے۔ عام زندگی میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری صحبت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری کمپنی، ہمارا فرینڈ سرکل، ہمارا حلقہ احباب وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جو خوف خدا رکھنے والے ہوں، جن کے معاملات بڑے سیدھے ہوں، جن کے معاملات بڑے درست ہوں۔ کوئی شخص جو اللہ پاک کے ساتھ جس کا تعلق درست نہیں، یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہے، یا اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو نہیں کرتا، اس کی پیروی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی صحبت سے بھی دور رہنا چاہیے، بلکہ بچنا ضروری ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ کہا کہ اچھے کی صحبت، نیک کی صحبت تمہیں نیک کرے گی، اور برے کی صحبت تمہیں برا بنائے گی، برے کی صحبت تمہیں برا کر دے گی۔ لہٰذا اپنی صحبت کا بڑا خیال رکھیں۔ آپ نے بڑے قصے سن رکھے ہیں محمود غزنوی کے اور ایاز کے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ایک بڑے مقرب وزیر اور بڑے قریبی حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بھی بڑے قصے سن رکھے ہیں آپ نے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ سلطان محمود غزنوی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کوئی ایسا شخص ہے جو میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہے، میں حضرت خضر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص غریب تھا، اٹھا کھڑا ہوا، کہا حضور میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہوں، میں آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا کیا طریقہ کار ہے، کیسے ملاقات ہوگی؟ اس نے کہا بادشاہ مجھے 6 ماہ کا وقت دیں، 6 ماہ کے اندر کچھ وظائف میں نے کرنے، فلاں سمندر کے فلاں دریا کے کنارے بیٹھ کے، اور اس کے بعد آپ کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے جی؟ کہا کہ 6 مہینے کا بچوں کا، بیوی کا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا، 6 مہینے کے میرے اخراجات آپ دیں اور میں وظیفہ کروں گا، آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے 6 ماہ کا خرچہ دے دیا، اس نے خرچ لیا، وہاں سے چلا گیا۔ 6 ماہ کے بعد دوبارہ حاضر ہوا، حاضر کیا گیا، پوچھا جی وہ آپ کو کہا تھا حضرت خضر سے ملاقات کا کوئی سلسلہ بنا، کوئی رستہ نکلا ہے میری ملاقات کا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے، لہٰذا دوبارہ مجھے 6 ماہ کا ٹائم چاہیے۔ آپ نے کہا اور لے لو، ظاہر ہے حضرت خضر سے ملاقات جو کرنی ہے، تو کہا 6 ماہ اور لے لو۔ کہا حضور شرط وہی ہے کہ مزید 6 ماہ کا خرچ دیں۔ بادشاہ نے اور اخراجات دے دیے، یہ 6 ماہ بھی گزر گئے، پورا سال کا عرصہ ہوا۔ سال کے بعد اس کو لایا گیا تو پوچھا کہ بتاؤ کیا سلسلہ کار ہوا، کیا بنا اس ملاقات کا جو تم نے ہماری کروانی تھی حضرت خضر کے ساتھ؟ تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور میں تو غریب آدمی ہوں، میں کہاں، حضرت خضر کہاں، ان کا مرتبہ کہاں، اور میری حیثیت کیا ہے، میں کیسے ان سے ملاقات کروا سکتا ہوں؟ میں تو غریب آدمی ہوں، میرا 1 سال کا خرچہ نکل گیا، میں نے تو بچوں کے پیٹ کے لیے جھوٹ بولا تھا آپ سے، میں ملاقات نہیں کروا سکتا، میری کیا حیثیت کہ حضرت خضر سے آپ کی ملاقات کرواؤں؟ تو دربار چونکہ لگا ہوا تھا، بادشاہ کو تعجب ہوا کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ بندے نے 1 سال دھوکہ دیا۔ تو دھوکہ دینے والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا، تو کسی نے کہا تھا کہ جب تم کسی پر احسان کرو تو پھر اپنے محسن سے، محسن کہتے ہیں جس پر احسان کیا گیا ہے، تو کہا کہ جس پر احسان کرو پھر اس محسن کے، اس احسان کرنے والے کے شر سے محفوظ رہو، پھر اس سے بچو۔ تو آپ نے اپنے وزراء سے پوچھا، ایک وزیر کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ بتاؤ بھائی جو بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کہا بادشاہ سلامت اس کا سر کاٹ کے تن سے جدا کر دینا چاہیے۔ اب وہ بادشاہ کی مجلس جو لگی ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے وزیر بھی بیٹھے تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ، علماء، مفسرین و محدثین موجود تھے، ان میں سے ایک بڑے خوبصورت چہرے والے بزرگ نے کہا بادشاہ انہوں نے ٹھیک کہا،
جس نے کہا کہ سر اتار دینا چاہیے، کہا بادشاہ انہوں نے ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے پھر دوسرے وزیر کی طرف اشارہ کیا، کہا آپ بتائیں جو بندہ اپنے بادشاہ کو دھوکہ دے اور اس کے ساتھ جھوٹ بولے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو کہا حضور اس کا سر نہ کاٹا جائے بلکہ اس زندہ کے اوپر کتے چھوڑ دیے جائیں، کتے اس کو نوچ نوچ کے کھائیں، اس کو آہستہ آہستہ موت آئے اور یہ عبرت کا نشان بنے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، جو دغا کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بزرگ دوبارہ بولے، کہا بادشاہ سلامت انہوں نے ٹھیک کہا۔ اب ٹویسٹ بڑھ رہا تھا، پہلے نے کہا سر کاٹ دیا جائے، بزرگوں نے کہا انہوں نے ٹھیک کہا، دوسرے نے کہا کتے چھوڑے جائیں، بزرگوں نے کہا انہوں نے ٹھیک کہا۔ پھر تیسرے کی باری آئی حضرت ایاز کی، تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، ایاز آپ بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا سلوک کیا جائے؟ تو حضرت ایاز کہنے لگے بادشاہ ایک غریب آدمی ہے، اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا، اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا، 1 سال کا خرچہ اس نے آپ سے لیا، اس 1 سال کا خرچہ لینے سے اور آپ کے دینے سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، بادشاہ میری رائے یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ وہ بزرگ دوبارہ بولے، کہا بادشاہ انہوں نے ٹھیک کہا، انہوں نے صحیح بات کہی ہے۔ اب بادشاہ بڑے حیران ہوئے، بڑی حیرت میں آئے اور ان بزرگوں کو قریب بلا کے کہنے لگے حضرت یہ تو بتائیں، سلطان محمود اب سوال کرتے ہیں، حضرت یہ تو بتائیں، بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہیں، کچھ عقدہ کھولے، ماجرا بتائیں کہ جو شخص کہتا ہے سر کاٹ دیا جائے، آپ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں اس نے ٹھیک کہا، جو کہتا ہے کہ اس کے اوپر کتے چھوڑے جائیں، آپ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں اس نے ٹھیک کہا، اور جو کہتا ہے معاف کر دیا جائے آپ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں اس نے ٹھیک کہا۔ یہ ماجرا تو بتائیں، معاملہ کیا ہے، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ سب نے کیسے ٹھیک کہہ دیا؟ ظاہر ہے بہت سارے لوگ اگر کوئی بات کریں تو اس میں سے ایک کی بات ٹھیک ہوتی ہے، جب باتیں مختلف ہوں تو کہا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا بادشاہ سلامت جس نے سب سے پہلے کہا کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے اس نے اپنے خاندان کا پتہ دیا، اس کے بڑے کسائی ہوتے تھے، یہ قصاب خاندان سے ہے، اس کے بڑے جو ہیں وہ بھیڑ اور بکریاں کاٹتے رہے ہیں اور اس کی کاٹنے کی عادت ہے، اس نے کہا کہ سر کاٹ دیا جائے، غلطی تو تمہاری ہے کہ تم نے ایسے لوگوں کو وزیر بنا رکھا ہے۔ اور یہ دوسرا شخص جس نے کہا کہ کتے چھوڑے جائیں، اس کے بڑے بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتے تھے، بادشاہ غلطی تو تمہاری ہے کہ تم نے ایسے شخص کو وزیر بنا رکھا ہے۔ اور کہا یہ جو تیسرا شخص ایاز ہے جس نے کہا کہ معاف کر دیا جائے، تو یہ سید زادہ ہے، یہ خون رسول ہے، یہ حضور کے خاندان سے ہے، یہ جان رحمت کے خاندان سے ہے، یہ خون ہے میرے محبوب کا، یہ رسول اللہ کا شہزادہ ہے، یہ رسول اللہ کے خاندان سے ہے، یہ اس مبارک خانوادے سے ہے۔ ان کے بڑے تو کربلا میں پورا کا پورا گھرانہ قربان کر کے بھی اف تک نہیں کی، ان کے بڑوں نے تو اپنا پورا قبیلہ، پورا خاندان قربان کر دیا اور اف تک نہ کی، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ کہا ان کے بڑے کربلا میں سارا خاندان دیکھ کر بھی اف تک نہ کر سکے، کچھ نہ بولے، ان کے بڑوں نے تو معاف کرنے کو ہی ترجیح دی ہے، بڑے بڑے دشمن ان کے سامنے آئے اور انہوں نے معاف کر دیا۔ یہ سید زادہ ہے، یہ سید زادہ ہے، یہ معافی کی ہی بات کرے گا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اپنی کرسی سے کھڑا ہوا، اپنی کرسی سے کھڑا ہو کے اور بڑے جلال سے کہنے لگا ایاز یہ کیا ظلم کیا، یہ کیا کیا یار، تو نے بتایا ہی نہیں، تو نے کہا ہی نہیں، کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ تو میرے سردار کے خاندان سے ہے، تو سرور کائنات کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تیرا نسب میرے محبوب سے ملتا ہے، تو نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ ایاز روئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، سر جھکایا، کہا بادشاہ تمہیں کیا بتاؤں، کیا بتاؤں تمہیں، میں نے بڑے عرصے سے یہ راز چھپا رکھا تھا، یہ تو میرا راز تھا، ان بزرگوں نے آج راز کھول دیا ہے، لیکن سنو آج اگر میرا راز کھلا ہے تو ایک راز میں بھی کھولتا ہوں۔ بادشاہ چکنا ہوا، اپنے کان کھولے، آنکھیں کھولی، متوجہ ہوا، کہا کتنا بڑا راز تو پہلے کھل گیا ہے، اس سے بڑا راز کیا ہو سکتا ہے؟ کہا بادشاہ آج اگر میرا راز کھلا ہے تو ایک راز میں بھی بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا؟
کہنے لگا یہ بزرگ جو سب کے راز کھول رہے ہیں، جس خضر علیہ السلام سے آپ ملاقات کرنا چاہتے تھے، یہ بزرگ خود حضرت خضر علیہ السلام ہیں، یہ بزرگ خود حضرت خضر ہیں۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت، جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی، اگر آپ کے ارد گرد اچھے لوگ موجود ہیں تو پھر آپ غلطیاں کرنے سے بچیں گے، پھر گناہوں سے بچتے رہیں گے، پھر آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آپ کے ارد گرد شریر لوگ ہیں، اچھے نہیں ہیں، تو پھر وہ بھی آپ کو برائیوں کی طرف لے جائیں گے، وہ بھی آپ کو برائیوں کی طرف لے جائیں گے۔